دیکھیں، جامعہ میرے لیے ایک تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ نہ میں نے جامعہ کو ٹارگٹ کیا ہے اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی پرٹیکولر افراد میرے ٹارگٹ میں ہے۔ میرا ٹارگٹ منشیات کا استعمال، خرید و فروخت اور وہ پارٹی ہیں جنہوں نے ماحول خراب کیا ہوا ہے۔ ہم صرف اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اگر جامعہ کا سٹانس ہے کہ ہم نے کسی کے خلاف کو ٹارگٹ کر کے کام کیا ہے تو میں اس فورم پہ یہ چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے جوڈیشل سطح پر، چاہے ریجنل سطح پر، چاہے پروونشل سطح پر کوئی ٹیم اس کو ڈیگ آؤٹ کر لے کہ ہمارا کسی قسم کے ساتھ، ادارے کے ساتھ نہ کوئی تعصب ہے، بلکہ وہاں ہم تو اس ایج گروپ میں ہیں جہاں ہمارے خود بچے اور بچیاں وہاں پر پڑھ رہی ہیں، تو ایک جس کی اپنی بچیاں ہوں وہ کیسے کسی جہاں بچیاں پڑھتی ہیں اس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ایکسپوز کیا جائے تاکہ اس کے تدارک کے لیے گورنمنٹ کی سطح پر اقدامات ہو جائیں اور تاکہ کوئی ایسی پالیسی وجود میں آ جائے جس پہ وہاں پڑھنے والوں کی بھی اسکریننگ ہو جائے۔ ہمارے پاس اب آپ کو ہم لسٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جامعہ میں 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو منشیات کے ریکارڈ یافتہ اسٹوڈنٹس ہیں جن پہ خود پہلے سابقہ پرچے ہو۔ 113 کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جن پہ پہلے خود 9C کے پرچے ہیں۔ تو اس میں کوئی جامعہ کا قصور نہیں ہے، یہ صرف سکریننگ کا مسئلہ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہر سطح پر سکریننگ ہو تاکہ جب میری بچی جائے تو میں اس کانفیڈنس میں ہوں کہ جس ادارے میں جا رہے ہیں وہ گھر سے زیادہ اس کی ٹیک کیئر کرے گا۔ اس میں سر ایک ابو بکر پکڑا گیا، وہ آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا، اپلیکیشن نہیں دے سکا کہ پولیس نے اس پہ کوئی چیز پلانٹ کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اور وی سی نے جب ٹھیکے دیے تھے تو ٹھیکوں میں ہمارا کلیش تھا تو وہاں سے کسی نے مجھے دے دیے۔ وہ یہ نہیں کہتا۔ اب جو ہم نے بندہ سیکورٹی انچارج پکڑا ہے، الحمدللہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پولیس نے کسی قسم کی پلانٹیشن کی ہے۔ وہ کہتا ہے میں کہیں سیکس کرنے گیا تھا تو وہاں پر مجھے کسی لڑکی نے دے دیے۔ اب دیکھیں، ایک پروفیسر صاحب کسی کے پاس سیکس کرنے جاتے ہیں اور وہاں اسے کوئی لڑکی دے دیتی ہے، یا ایک ان کا پروفیسر جو ہے وہ کہتا ہے جی وہاں ہماری ٹینڈرنگ ہوئی ہے، وہاں ٹھیکے کے جھگڑے تھے، وہاں سے کسی نے، تو دیکھیں اس میں پولیس کا کیا قصور ہے؟ پولیس نے تو کسی کے کسٹڈی سے کوئی چیز برآمد کر کے کارروائی کرنی ہوتی ہے۔ باقی جتنا وہ ڈیٹا ہے وہ ہم نے فورینزک کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی فورینزک رپورٹ آئے گی تو سب کو یہ ساری باتیں پتہ چل جائے گی، اور اس میں جو ان کی چیٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ پھر فورینزک ہونے کے بعد، کیونکہ اس کو چھیڑ چھاڑ ہم نے اس وجہ سے زیادہ نہیں کیا کہ وہ ٹیمپرنگ کی زون میں آ جاتا ہے۔ اس مقابلوں کی طرح ایک ہی تحریر جیسی ہوتی تھی، اس میں بھی ایک ہی جیسی تحریر دی جا رہی ہے، ایک ہی جگہ سے گرفتاری کی جا رہی ہے، کیا یہ مناسب نہیں؟ ایک ہی جگہ سے گرفتاری نہیں، ایک ہی روٹ پہ گرفتاری ہوئی ہے نا، تو ایک ہی روٹ سے یونیورسٹی کو جانے آنے والا راستہ تو ایک ہی ہے، کئی راستے تو نہیں بن سکتے۔ تو ٹیم تو ہم نے اسپیشل بنائی ہوئی ہے۔ دیکھیں جو بچوں کے نکلے، کیا کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پولیس کی جانب سے؟ جہاں یہ ویڈیوز بنی ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے نارکوٹکس، ایک ہے سیکس ایشوز جو ہیں۔ ابھی تک ہم سیکس ایشوز کو کسی کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس کمپلیننٹ نہیں ہے۔ اگر ہم ایٹ از اون کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی بچی کا فیوچر خراب ہو جائے، کسی بچے کا فیوچر خراب ہو جائے۔ اگر اس کو ہم پبلسائز کرتے ہیں تو اس کے کسی بچی کا، کہ اس کے پیرنٹس کا، کسی کا مستقبل خراب ہو سکتا ہے۔ ہم اس حوالے سے سچی بات ہے، ہم نے بات کو آگے چلانے کی سوشلی یہ بہت بڑا ایک زیادتی ہوگی کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ایڈورٹائز کریں۔ اس کے حوالے سے تو ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ آئس کے حوالے سے نن از گوئنگ ٹو گیٹ اسپیئرڈ۔ جہاں تک بات ہے بچیوں کی، ان کی فیملیز کی، ان کی تصویروں کی، اس کو ہم نے ابھی کوئی اس کے اوپر آگے نہیں چیز کو کر رہے، تو اس کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ان کی فیملی، ان کے فیوچر کا مسئلہ ہے، تو وہ ہم سوچ سمجھ کے بات کریں گے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ زینب اور جٹی سمیت اور رمشا کو جو واٹر مارک بنایا گیا، کتنی خواتین مزید گرفتار کی گئی، کتنے لوگ گرفتار کیے گئے؟ دیکھیں میرے نوٹس میں تو رمشا، زینب، ان کی بات جن کی آپ کر رہے ہیں، ان میں سے چونکہ ہم سیکس پہ پروسیڈ ہی نہیں کر رہے تو ہمارے پاس کوئی وعدہ معاف ہوا نہیں ہے کہ کسی کے خلاف ہم نے بنایا۔ وی آر اونلی پروسیڈنگ آن دا ڈرگس اینڈ نارکوٹکس۔ اس کے خلاف اس کے لیے ہمیں اسی میں کسی ہمیں وعدہ معاف ہم نے ریکور کیے، تو ریکوری کے اوپر ہم پروسیڈ کر رہے ہیں، کوئی وعدہ معاف ہوا ہمارے پاس نہیں۔ خواتین گرفتار ہوئی، پہلے خاتون گرفتار ہوئی تھی،
تو ابھی تک کوئی ایسی خاتون میری کسٹڈی میں نہیں ہے یا میرے تھانے پہلے میں ہوئی چوکی تھی، تھی، پہلے ہوئی ہم نے چلان کر دی، اب اس کے بعد نہیں ہے۔ اب اس میں ایشو یہ ہے کہ آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایویڈنس کے ساتھ پروسیڈ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایکیوزڈ کا ڈسکلوجر ہے، اس کے خلاف ان کے خلاف ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں، اگر ہمارے پاس اچھے شواہد آ گئے تو ضرور پروسیڈ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو، کارروائی بھی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ اچھا بات صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ کتنے عرصے سے یہ کام تھا جو فیملی کو یہ ڈیٹا نکالا گیا، تو کیا ملزم کا کیا انصاف ہے، کتنے عرصے سے یہ کام ہو رہا تھا، اور عرصے دراز سے اگر ہو رہا تھا تو ابھی سڈنلی اس کے اوپر موومنٹ بھی شروع ہوئی، تو یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی منسٹر کے بیٹے کی انوالومنٹ تھی، تو اس کو اس طرف راغب کیا جا رہا تھا، تو جب یہ شکایت اوپن ہوئی تو اس کے اوپر فوکس کیا گیا اور اس کے اوپر کام شروع ہوا۔ اس حوالے سے الحمدللہ آپ سے سچی بات کروں تو میرے ساتھ کسی منسٹر نے، کسی عوامی نمائندے نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کا اپنا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ میرے پاس شکایت لے کر کیوں آ کے کارروائی کروائے گا؟ یہ کروایا کارروائی ہمارے آئی جی صاحب کے حکم پر اور چیف منسٹر کے حکم پر کہ آپ آپریٹ کریں اور منشیات کو ختم کریں، یہ ہمارا انیشیٹو ہے، یہ چیف منسٹر پنجاب کا انیشیٹو ہے، یہ آئی جی پنجاب کا انیشیٹو ہے۔ اس میں کسی منسٹر، کسی پارلیمنٹیرین کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اس نے یہ انیشیٹو کرایا ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تھا کہ مجھے سچی بات ہے کہ آئس پینے والوں سے جب میری ملاقات ہوئی اور جب میں ان سے انٹریکٹ کیا اور ہم نے پکڑے تو مجھے احساس ہوا کہ آنے والے چند سالوں میں یہ پوری نسل تباہ کر دیں گے۔